الرحمن الرحیم الدرس التاسع عشر، سبق نمبر 19، الرفق بالحیوان، حیوان کے ساتھ نرمی کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مع اصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرفرفت فوق رأسہ الشریف حمامۃ، یعنی آپ کے سر شریف کے اوپر ایک کبوتر جو ہے وہ پھڑپڑانے لگی، یعنی بار بار سر کے اوپر آ کے کھڑے ہونا، پر کی آواز لگانا۔ ترتعد خوفا، کانپنے لگی خوف سے۔ فقال لاصحابہ، حضور نے اپنے ساتھیوں سے کہا، من اذى هذه الحمامہ، اس کبوتر کو کس نے اذیت دی؟ قال احدهم، تو ایک نے کہا، انا اخذت صغارها، اس کے بچوں کو میں نے لیا ہے۔ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حکم دیا اس کو، بردها الى مکانها، کہ اس کے بچوں کو، اس کے چوزوں کو اس کی جگہوں کی طرف لوٹانے کا، شفقتا علیہا، اس کبوتر پر رحم اور شفقت کرتے ہوئے۔ مع من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مع اصحابہ، حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ما الذی رفرف علی رأسہ الشریف، آپ کے سر شریف کے اوپر کیا چیز جو ہے وہ پڑپڑانے لگی؟ رفرفت علی رأسہ الشریف حمامۃ، ایک کبوتر آپ کے سر کے اوپر پڑپڑانے لگی۔ هل كانت الحمامة فرحة، کیا وہ کبوتر خوش تھی؟ لا بل كانت الحمامة ترتعد خوفا، نہیں بلکہ کبوتر خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ ماذا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، حضور نے اپنے ساتھیوں سے کیا پوچھا؟ سألہم من اذى هذه الحمامہ، حضور نے پوچھا کہ اس کبوتر کو کس نے اذیت دی؟ ماذا اجاب احدہم، ان میں سے ایک نے ماذا اجابہ، یعنی حضور کو کیا جواب دیا؟ احدہم، آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے۔ اجاب احدہم، ایک نے جواب دیا کہ انا اخذت صغارها، کہ میں نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ وماذا امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا؟ امرہ بردها الى مکانها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کہ ان بچوں کو ان کی جگہوں کی طرف واپس لوٹاؤ۔ کیف تعامل الحیوانات الضعیفة، آپ چھوٹے ضعیف حیوانات کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہو، یا تعامل برتاؤ کرتے ہو یا کرو گے؟ اعاملها بالرفق والرحمۃ، میں ان کے ساتھ نرمی کا اور رحمت کا برتاؤ کرتا ہوں یا کروں گا۔ علی ای شیء تدل هذه القصہ، یہ واقعہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ تدل هذه القصة علی الرفق بالحیوانات، یہ واقعہ حیوانات پر رحم دلی پر دلالت کرتا ہے۔ هل يحس الحیوان بالالم کما تحسه انت، کیا حیوانات بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ محسوس کرتے ہو؟ نعم یحس الحیوان بالالم کما احسه انا، جی ہاں حیوان بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جس طرح کہ میں محسوس کرتا ہوں۔ هل یجوع الحیوان کما یجوع الانسان، کیا حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے؟ نعم یجوع الحیوان کما یجوع الانسان، جی ہاں حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے۔ هل یعطش الحیوان کما یعطش الانسان، کیا حیوان کو بھی پیاس لگتی ہے جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے؟ نعم یعطش الحیوان کما یعطش الانسان، جی ہاں حیوان کو بھی پیاس لگتی ہے جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے۔ آگے تمرین ہے، اذکر الفعل الماضی فی الدرس السابق، پچھلے سبق کا جو فعل ماضی آپ نے پڑھے ہیں، یعنی اس سبق میں جو فعل ماضی کے صیغے ہیں ان کو آپ کاپی میں لکھیں۔ کون الفعل المضارع من الافعال الماضیہ، ان افعال ماضی سے فعل مضارع کے صیغہ بنائیں۔ اعرب الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کا اعراب لگائیں یعنی ترکیب کریں۔
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان فعل ناقص، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، جالسن کانا کی خبر، صلی اللہ علیہ وسلم جملے معترضہ ہے، دو معطوف معطوف علیہ بنتے ہیں، صلی اللہ فعل لفظ اللہ فاعل علیہ متعلق، یہ معطوف علیہ، اور وسلم معطوف۔ ترتعد الحمامۃ خوفا، ترتعد فعل، حمامۃ فاعل، خوفا مفعول، انا مبتدا، اخذت فعل، ضمیر اس کا فاعل، صغارہا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا مبتدا کی خبر۔ چوتھا ہے اکتب 10 جمل تصف فیہا حدیقۃ جمیلۃ، 10 جملے لکھیں جن میں آپ ایک خوبصورت باغات کی صفت بیان کریں، علی اشجارہا طیور تغرد، کہ اس کے درخت پر پرندے ہیں جو چہچہاتے ہیں۔ نمبر 5 الترجم بالاردیۃ واکتب فعل الامر، اردو میں ترجمہ کریں اور فعل امر کو لکھیں اور فعل مضارع مجزوم کو لکھیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان ذات رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والوں پر، یرحمکم، رحم کرے گا من فی السماء، جو آسمان میں ہے، یعنی تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ یرحمکم فعل مضارع مجزوم ہے، ارحموا فعل امر ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں لم یوقر، لم یرحم فعل مضارع مجزوم ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اتقوا فعل امر ہے، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ترجم بالعربیہ واکتب الفعل المضارع فی الجمل التالیہ، اور عربی میں ترجمہ کریں اور فعل مضارع کو لکھیں آنے والے جملوں میں۔ حیوانات بھی اللہ کے مخلوق ہیں، الحیوانات خلق اللہ، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، خلقوا لخدمت الانسان، خلقوا لخدمت الانسان، بعض کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعضها نستعمل للرکوب کالجمل والفرس والبغل والحمار، وبعضها نشرب اللبن، نشرب اللبن، بعض کا ہم جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں، جیسے کل جاموس، بھینس کو جاموس، والبقر والشاة، اور وبعضها نستعمل اللحم، بعض کا ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، وبعضها نستعمل یعنی بال کو کہتے ہیں اشعار، نستعمل الاشعار، یا نستعمل الصفوف، صفوف جو اون وغیرہ جو بال ہوتے ہیں اس طرح جو جانوروں کے ان کو کہتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص حیوان کو پالے، من یربی حیوانا، فلہذا یا فمن یربی حیوانا فینبغی لہ، اسے چاہیے، فینبغی لہ ان یعلفہا، اچھی طرح کھلائے، ان یعلفہا، اور کھلائے، ان یعلفہا، اور پلائے، ان یسقیہا، فینبغی لہ ان یعلفہا بجید ویسقیہا جیدا، جیدا صحیح ہے، ان یعلفہا جیدا ویسقیہا جیدا، اور اس کے ساتھ رحمدلی کا سلوک کریں، ویعاملہا بالرحمت، ویعاملہا بالرحمت۔ یہ آگے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو الفاظ و معانی ہیں، شعر، بال، اشعار جمع آتی ہے، من یربی جو پالے، ینبغی لہ اسے چاہیے کہ ان یعلفا اس کو چارہ دے، کھلائے، ویسقیہا پلائے، یعاملہا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے، الرحمہ رحمدلی کا۔ تو یہ مختلف قسم کے الفاظ اور معانی